السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 296 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی بات پوچھی گئی اور اسے وہ بات معلوم تھی اور اس نے اس کو چھپا لیا، نہیں بتایا، تو ایسے شخص کو پروردگار عالم قیامت میں آگ کی لگام پہنائے گا۔ یہ بہت خطرناک حدیث ہے۔ یہ ہم 3-4 باتیں اس میں کریں گے اللہ نے چاہا تو، کہ علم چھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے علم چھپایا جاتا ہے، کیا کوئی بھی علم چھپانا جائز ہی نہیں ہے، اور اتنی بڑی وعید کیوں بتائی گئی ہے۔ یہ ہم ساری باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے، غور سے سنیے گا تو میں بات سمجھا پاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی سے ایک بات پوچھی گئی اور اس کو وہ بات معلوم تھی، کسی وجہ سے، کیا کون سی وجہ جائز ہے وہ بعد میں بات کریں گے، کسی وجہ سے اس نے کیا کر دیا کہ اس بات کو آپ سے نہیں بتایا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ کوئی وجہ ایسی آ گئی کہ میں جان بوجھ کر کے اس ذمہ داری کو نہیں نبھانا چاہتا جو مجھے معلوم ہے، اور میں اس کو چھپا لے جاتا ہوں۔ تیسری چیز، پلاننگ کی جائے باقاعدہ کہ اس قسم کی باتیں ہمارے لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے۔ یہ تینوں چیز علم چھپانے میں داخل ہے۔ تو ایک پوچھے جانے پر بتانا، ایک ذمہ دار کو چھپا لے جانا، اور ایک چھپانے کی کیا کرنا، پلاننگ کرنا۔ یہ ساری باتیں اس حدیث میں داخل ہے کہ ایسے شخص کو قیامت میں جو ہے وہ آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نمبر 2، علم چھپانے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ بتانا۔ جان بوجھ کر، مجھے معلوم ہے ایک مسئلہ آپ نے پوچھا، نہیں بتاتا ہوں۔ نہ بتانے کی اگر وجہ شرعی صحیح ہوگی تو میں گنہگار نہیں ہوں گا، لیکن اگر اس کے پیچھے میرا نفس ہے، میرا بینیفٹ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ چھپانا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، ایک بات معلوم ہے، غور سے سنیے گا، ایک بات معلوم ہے لیکن اس کو غلط بتانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو جائے تو میری دکان بند ہو جائے، لہذا میں اپنی دکان کو چالو رکھنے کے لیے آپ کو صحیح بات بتاتا ہی نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر، ایک بہت بڑے مجاور ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، سسرالی، تو میری نئی شادی ہوئی تھی، تو مجھے لوگ لے گئے کہ ان سے بھی ملاقات کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا ایک بات کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، لوگ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے پیر چوم رہے ہیں، چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے، واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ اب وہ تو گھریلو بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے صاف صاف کہا، مولانا یہ سب مجھے معلوم ہے غلط ہو رہا ہے۔
تو میں نے کہا کہ جب غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیوں اختیار کیے ہیں؟ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے۔ 1 منٹ میں وہ سرنڈر ہو گئے، انہوں نے کوئی بحث کرنی ہی نہیں چاہی۔ یہ مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے محرم کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ محرم میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو گاؤں میں، یا عاشورہ کھانا، یہ دلدل بننا، یہ گھوڑا بننا، یہ شیر، جو کچھ بھی محرم میں ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سب حرام ہے۔ ان کے لوگ اس کو چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ باتیں ہم جمعہ میں بتا دیں گے تو اپنی دکان بند ہو جائے گی۔ جان رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، غلط ہے، نہیں بتا رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر کے ایک بات صحیح علم ہے اور اس کے باوجود بھی غلط بات کا کیا کر رہا ہے، وہ پرچار کر رہا ہے، یہ بھی علم چھپانے کے معنی میں ہے۔ تیسری چیز، صحیح حوالہ نہیں دیتا، جو باتیں کرتا ہے صحیح حوالہ نہیں دیتا۔ بعض ہمارے پاس ایسی کتابیں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، ترجمہ ہوئی ہیں کہ عربی زبان کو ترجمہ کر دیا گیا، اسی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے چونکہ اسے معلوم ہے کہ لوگوں کو عربی نہیں معلوم ہے، بنگالی معلوم ہے، لوگوں کو اردو معلوم ہے، لہذا وہاں تک حدیث کا ترجمہ تو اس نے اپنی زبان میں کر دیا، جہاں پہ لکھا ہوا یہ حدیث ضعیف ہے وہ بول کر گیا، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی علم چھپانا، یہ بالارادہ ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے، پلاننگ سے ہوا ہے کہ یہ بات اگر اب آپ کو بس ہم ایک بات بتانے کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو آپ اگر اس حدیث پر عمل کر رہے ہوں گے تو آپ اندر سے ایک مرتبہ ہل جائیں گے نا، یار یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ میری سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ ثواب کمانے کے لیے جھوٹ کی پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب ذوالجلال جو ہمارا مالک ہے وہ جان رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح بات کہنا چاہ رہا ہے، صحیح بات اگر ہم کو کہہ کر کے ثواب مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ کی پلاننگ کرنے کی؟ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ صحیح حوالہ نہ دیا جائے، جان بوجھ کر کے مسئلے کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے تاکہ لوگ عمل کرتے رہیں۔ کسی ایسی بات کو کہ جس سے لوگ سبحان اللہ بولیں گے، لوگ اپنی باڈی لینگویج چینج کریں گے، مطلب باڈی ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ ان کو اسلام کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایسے کے لیے باقاعدہ جھوٹ کے ساتھ پلان کرنا۔ ایک آدمی کدو بیچ رہا تھا، کدو جانتے ہیں؟ کدو 2 طریقے کا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے ہرا والا، ایک لمبا ہوتا ہے لوکی ٹائپ۔ تو اس کا کدو شام ہو گیا، ٹھیلے پہ بکا نہیں، مطلب بہت کم بکا۔ اس نے ایک حدیث پڑھ دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الدبا دخل الجنہ۔ دوسرے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کدو کھائے گا وہ جنت پہ جائے گا۔ اس نے بیان کر دیا، 2 منٹ میں کدو کیا ہو گیا، بک گیا۔ ایسے بھی جھوٹ بولا گیا اور ایسے بھی سچ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ چوتھی چیز، کسی کتاب کو، تقریر کو اس غرض سے چھپانا، ایک تقریر آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں فلاں کی تقریر میں نہیں بیٹھنا۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ آپ دیوانے ہیں، کیوں نہیں بیٹھنا؟ اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کی تقریر میں بیٹھا تو میں آج تک جو جھوٹی باتیں اس کو بتا رہا ہوں اس کو کمپیئر اور موازنہ کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ صحیح بات جان جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہ ہوا، قرآن نے نقل کیا۔ قریش کو
جب قرآن، جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو عربی کے ماہرین تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو یہ ہو گیا اندر سے کہ جو بابو اس کو سنے گا وہ کس کا فین ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ کیسے کہیں کہ ان کا فین نہ بنو؟ انہوں نے تحریک چلائی لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ بابو قرآن نہیں سننا۔ بس محمد اگر یہاں تک میٹنگ میں پاس کیا گیا کہ اگر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں یا مسلمان تو کانوں میں انگلی ڈال کر گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے الفاظ آ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ جو تم جھوٹی باتیں کر رہے تھے وہ آپ کا بھاٹا پھوٹ جائے گا۔ کیا جھوٹی باتیں تھی؟ بہت سی باتیں تھی جھوٹی۔ مثال کے طور پر جو نبی کی ذات کے بارے میں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ دیوانے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا تھا، اسی لیے تو بہت سے ٹائٹل دیے، کیونکہ کسی بھی لقب پر وہ جم نہیں پا رہے تھے۔ بھائی کہے کہ جادوگر ہے، تو جب اللہ کا کلام سنتے تو آپس میں خود ہی میٹنگ کرتے کہ جادوگر اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ جب کہتے کہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ، تو جب وہ کلام سنتے تو بولتے دیوانہ آدمی ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے یار؟ تو اپنی ہی باتوں کو اپنی میٹنگوں میں کیا کرتے تھے؟ محسوس کرتے تھے اور ہر دن ٹائٹل بدلتے رہتے تھے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے ساتھ کیا انہوں نے، کیوں چھپایا اس کو؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ آج جو لوگ مسجدوں میں تفسیر قرآن نہیں کرنے دے رہے ہیں پورے بھارت میں، ان کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جیسے ہی یہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی میرا جھوٹ کھل جائے گا۔ لہذا قرآن کریم کو اس مسجد میں نہیں آنے دینا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی، بہت پلاننگ، 400-500 سال پہلے یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ جب ان کو یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے ان سے کہا ہے، نبی کی زبان مبارک سے کہلایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور جب قومیں اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں تو ڈاؤن فال کر دیتا ہے۔ یہ بات اس کو معلوم ہے، کس کو؟ اس یہودی کو، اس نصرانی کو۔ لہذا اس نے اندر یہ پلاننگ بنائی کہ اس کتاب کو ان کو کسی طریقے سے سمجھنے نہیں دینا ہے۔ ہماری نانا کی والدہ اچھی خاصی عمر تھی، جب میں بی اے میں تھا تب اچھی خاصی ان کی عمر تھی، 105 کو کراس کر رہی تھی۔ وہ تب میں نہیں سمجھتا تھا یہ بات، وہ قرآن کریم کو کبھی بھی قرآن کریم نہیں کہتی تھی، بڑی کتاب۔ کیا کہتی تھی؟ بڑی کتاب۔ یو پی میں جتنی بوڑھی عورتیں تھی بڑی کتاب۔ بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ بڑی کتاب کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اتنی بڑی ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس کو ایسے ہی بند کر کے رکھے رہنا۔ آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی کہ نہیں سمجھائی جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے تم کو جس چیز پر اکٹھا کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ میری پالیسی کے خلاف اس میں لکھا ہوا ہے، لہذا اس کتاب کو آنے نہیں دینا ہے۔ یہ بھی علم کو چھپانا ہے، یہ بھی علم کو چھپانا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سمجھ نہیں سکتے تو ہم کو دیا کیوں گیا ہے؟ جناتوں کو دیا جاتا، فرشتوں کو دیا جاتا، یا کسی ایسی قوم کو دیا جاتا، پہلے وہ قوم پیدا کر دی جاتی، پھر کتاب اس کے حوالے کی جاتی۔ اگر ایل کے جی کے بچے کو، یو کے جی کے بچے کو ایم اے کا سلیبس دیا جائے تو بچے کی غلطی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا، یا دینے والے کی غلطی، اس نے ایم اے کا سلیبس تھما دیا اس کو؟ یہ تو خطا کار نعوذ باللہ اللہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس امت کو یہ کتاب دی جا رہی ہے اس کو سمجھ پائے گی کہ نہیں سمجھ پائے گی۔ کوئی دوسری کتاب نازل کرنا چاہیے تھا جس کو ہم سمجھ سکتے۔ یہ بہت بڑا بلیم ہے اللہ کے اوپر۔ قرآن مجید کہتا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تم کیا بولتے ہو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ اللہ کے خلاف بول رہے کہ نہیں بول رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آپ بولتے ہیں اگر ہم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ سب اللہ کے خلاف جملے ہیں. یہ بھی علم کا چھپانا ہے کہ فلاں کی تقریر نہیں سننا، فلاں کی محفل میں نہیں جانا. چلو عوام کو آپ بتا رہے ہیں، علماء کو، ہم جیسے لوگوں کو فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے بڑے بتا فلاں کی کتاب نہیں پڑھنا. ہمارے والد صاحب بھی عالم میں فارغ ہو کر آیا، انہوں نے کہا فلاں کی کتاب نہیں پڑھنا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا تم سمجھ نہیں پاؤ گے. ہم نے کہا اگر ہم 14 سال پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ایسی پڑھائی پہ لعنت ہے. اگر 14 سال پڑھنے کے بعد ہم اس بات کی تمیز نہ کرتے ہیں واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ہم جاہل ہیں. ہمارے پڑھے لکھنے ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا جو نظریہ ہے اس نظریے کے خلاف وہ لوگوں کی باتیں تھی. ان کو تھا کہ یہ ہمارے نظریے سے بغاوت کر جائے گا بچہ، اس لیے ہم کو منع کیا جا رہا ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں دے رہا ہوں. لہذا کسی کتاب کو، کسی تقریر کو چھپانا یہ بھی علم داخل ہے. نصاب میں کسی کتاب کو نہ داخل کرنا یہ بڑی پلاننگ ہے. ایک کتاب ہے بہت اچھی ہے، سلیبس میں نہیں لائی جا رہی ہے. کیوں نہیں لائی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں لائی جا رہی ہے کہ اگر یہ سلیبس میں آ جائے گی تو ہم جو باتیں کرتے رہتے ہیں وہ باتوں پہ بات کیا ہو جائے گی، راز کھل جائے گا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کچھ واقعہ ہوا. ایک ہمارے دوست نے بہت مشکل سے پروگرام طے ہوا تو جامع مسجد میں انہوں نے تقریر کے لیے بات کی کہ سراج بھائی آ رہے ہیں، جمعہ ہے. انہوں نے کہا میں 22 سال سے آج تک کسی کو جمعہ کرنے نہیں دیا ہوں. کیوں نہیں جمعہ کرنے دیا آپ نے؟ کیوں نہیں کرنے دیا؟ بھائی ایک کا وہ ہے کہ بھائی ایک عالم ہے جاہل ہے، کچھ نہیں آتا ہے، آپ نہ کرنے دیں. اس کو خطرہ کیا امام کو ہے کہ میں پچھلے 22 سال سے جو باتیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ بندہ تقریر کر دیا، میں سمجھا کوئی بھی اگر تقریر کر جائے کہیں ایسا نہ معلوم ہو جائے کہ اس سے بھی قابل کوئی موجود ہے، لہذا اپنی قابلیت کا موازنہ ہونے نہیں پائے، لہذا چھپا رہا ہے، آنے نہیں دے رہا ہے کسی کو. اور آپ کو معلوم ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ جو کہنے جیسے آپ چاہتے ہیں باتیں نہ کہی جائیں، آپ کی ایک عادت ہے، میری عادت ہے کہنے کی، میری بھی ایک عادت ہے، آپ کی بھی ایک عادت ہے، عادت دونوں رکھے ہوئے ہیں. جان بوجھ کر کے جو علاقائی علماء ہوتے ہیں وہ علاقے کے علماء کو نہیں آنے دیتے. معلوم آپ کو؟ مطلب ہبلی ہے، ہبلی کے قریب میں جو عالم اچھے لوگ ہیں 10 20 100 50 کلومیٹر کے رینج میں، ہبلی والے ان کو نہیں بلانا چاہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو بار بار بلائیں گے تو وہ علاقائی ہیں، ہر 10 منٹ پہ آ سکتے ہیں اور ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. لہذا دلی والے آئیں گے، کلکتہ والے آئیں گے، کیونکہ دلی والے کلکتہ والے آپ کے ہر کال پر نہیں آ سکتے، سال میں 1 مرتبہ آ جائیں گے، لہذا ان کو کال کیا جائے گا. آپ کے علاقے کے اچھے علماء کو آپ کے علاقے میں نہیں لایا جائے گا. یہ سب علم کو چھپانے کی ترکیبیں ہیں، پلاننگ ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو کیا کہتے ہیں نصاب کی بات کہی، یہ بہت بڑا سلسلہ. ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 یا 32 میں، بہرحال آزادی سے پہلے، جب انگریزوں نے بھارت کے سنویدھان میں اپنے طور سے جو چلا رہے تھے، اس میں انہوں نے پرسنل لا کا ایک رکھا کہ بھئی اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے. پرسنل لا جب ہوا تو اس میں مسلمانوں کا بھی پرسنل لا بنا اور بھی لوگوں کا بنا. پرسنل لا میں 12 مسائل داخل ہوتے ہیں. کتنے؟ 12 مسئلے ہیں جو پرسنل لا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پرسنل لا میں جب مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تو کچھ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی. اچھا، اس میں ان کا انٹرفیئر نہیں رہا کیونکہ انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا مسئلہ حل کریں.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ہماری عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت نے اس وقت ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے، کتاب لکھنے سے پہلے مولانا نے ایک پیج پر کتاب لکھی، ایک پیج خالی رکھا. کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ، دیکھنے میں عربی نام ہے، کتاب لکھی گئی اردو میں. لکھ کر کے حضرت نے پورے ایک پیج خالی کر کے پورے بھارت کے، اس وقت تو بھارت بہت بڑا تھا، سب بڑے بڑے علماء کو بھیجا کہ میں جو یہ رائے دے رہا ہوں اس کتاب میں، اگر یہ غلط ہے تو کمنٹ کریں. لوگوں نے، کسی نے کیا ہی نہیں، جس نے کیا اس نے پازیٹو کیا. مولانا نے کتاب چھپا دیا. اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے؟ مظلوم عورتوں کو ظلم سے کیسے بچایا جائے. یعنی جو نکاح اور طلاق میں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، جو میں نے بتایا کہ آپ کو 30 سے 40 لاکھ ہماری بہنیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی ہونے کے بعد اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ کتاب ہم مردوں کے خلاف تھی. اس میں زیادہ تر مردوں کو سیکریفائز کرنا تھا. ہم نے آج تک اس کتاب کے اصول پر نکاح کو ہونے نہیں دیا، چھپا لے گئے. پہلے ایک زمانے تک تو چھپی، اس کے بعد چھپی نہیں، بہرحال اب چھپ رہی ہے. اب تو کسی نے اٹھا کر کے PDF بھی ڈال دیا نیٹ پر. اس میں نکاح نامے کی ڈرافٹنگ کی گئی ہے کہ نکاح نامہ کیسا ہونا چاہیے. کوئی بھی عورت جو آج ستائی جا رہی ہے، کوئی بھی مرد جو ستایا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. ایک کیس بھی عدالت نہیں جائے گا، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو چھپا لے گئے. اس کو نصاب میں داخل کرنا چاہیے تھا کتاب کو. نہ نصاب میں آئی، نہ پبلک میں آئی. اچھے اچھے علماء بھی اس کتاب کا نام بھی نہیں جانتے، نہ کتاب کبھی انہوں نے پڑھی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں چھپانے کی کیٹیگری میں داخل ہیں. کبھی آپ کا عمل ہوتا ہے، نوٹ بتا کر ختم کر رہا ہوں، کبھی عمل ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ عمل ضعیف ہے. آپ مجھ سے پوچھتے مولانا صحیح حدیث ہے کہ ضعیف ہے؟ اب میں سوچتا ہوں یار کیا بولنا، معلوم ہے مجھے صحیح نہیں ہے، میں پھر بھی بولتا ہوں نہیں صحیح حدیث ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ نہیں چھپانا چاہیے. پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ثواب کمانے کے لیے جھوٹ کی پالیسی چھوڑ دیں. ایک جملے میں، ثواب کمانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ مینٹلی طور پر ایک بات سوچ، نہیں میں یہ جو FD رکھا ہوں، فکس ڈپازٹ جو بینک میں رکھا ہے، اس کا جو انٹرسٹ آئے گا وہ غریبوں کو میں تقسیم کر دوں گا، ہے نا. مطلب کیا ہے؟ حرام کام کریں گے تاکہ ثواب لے لیں. یہ کون سی پالیسی دی ہے؟ تم نے نیت کیا، دیکھیے پالیسی اسلام کی، تم نے نیت کیا کہ میں غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے جتنی نیت کی ہے، آپ کا اکاؤنٹ چالو ہوا، آپ کو ضرورت کیا پیسہ خرچہ کرنے کی. غریب زیادہ ثواب کما سکتا ہے بنسبت امیر کے جس کے پیسے پاکٹ میں پیسے رکھے. آپ کے پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں مسجد بنواؤں، اللہ مجھے اگر دے. آپ نے مسجد بنوا دیا اللہ کے نگاہ میں. اس نے مسجد نہیں بنایا جس کے جیب میں پیسہ رکھا وہ ارادہ کرتا رہے کہ ہم مسجد میں دیں گے. جب تک دے گا نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ غریب جب نیت کر لے گا تو اس کا اکاؤنٹ چالو ہو جائے گا، اور پوری زندگی مسجد نہیں بنا سکا تو بھی اللہ کے یہاں یہ مسجد بنوا چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس اللہ کے پجاری ہیں جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اس کے لیے FD کرنا، اور FD کرنے کے بعد یہ کہ اس کا جو پیسہ آئے گا وہ غریب اور یتیم کو دیں گے. غریب اور یتیم اللہ نے بنایا، اس کا انتظام اللہ کر دے گا. حرام سے ان کو انتظام کرنے کی کوئی ضرورت آپ کی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ سنبھالے گا اپنے بندوں کو. آپ چنتا ایک دم چھوڑ دیں. بات میری سمجھے؟ لہذا پھر کہنا چاہتا ہوں آخری جملہ، ثواب کمانے کے لیے گناہ کی پالیسی اختیار نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.